अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ये जो अमेरिका की इस वक़्त सिचुएशन है, इसमें बहुत दुःख भी है, दर्द भी है और इसने मुझे अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो बातें ना वो याद करवा दी हैं। उनका एक नॉवल है द सन ऑल्सो राइज़ेज़। आपको पता है अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है हेमिंगवे ये बहुत बहुत बड़ा नॉवल निगार था और यानी जिनको टॉप किस्म का नॉवल निगार कह सकते हैं और इनके जो नॉवेल्स हैं मुख्तलिफ हैं। टू हैव एंड हैव नॉट है, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका है, फिर अ मूवेबल फीस्ट है, फिर द ओल्ड मैन इन द सी है। ये जो ओल्ड मैन इन द सी है इसके बारे में कहते हैं कि इसका एक लफ्ज़ भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता, इर्रिप्लेसेबल है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या खूबसूरत आर्ट है उसका, जो कि उसने अपने नॉवेल्स में उसका मुज़ाहरा किया है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि द सन ऑल्सो राइजेज़ है, वो अमेरिकन सिचुएशन को देख के मुझे वो याद आ जाता है। उसमें उसने 5 अल्फाज में ज़िंदगी की एक हकीकत जो है ना, उसको ज़ाहिर कर दिया। उसमें वो अ, उससे पूछता है कि हाउ डिड यू गो बैंकरप्ट, कि तुम बैंकरप्ट कैसे हुए? तो माइक जो होता है उसका जो बोलता है, जवाब उसका देता है, वो कहता है कि 2 वेज़, ग्रेजुअली एंड सडनली। 2 वेज़, ग्रेजुअली एंड सडनली। वो कहता है मैं बैंकरप्ट जो हुआ हूँ, वो 2 तरीकों से हुआ हूँ, ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता और फिर सडनली अचानक। ये जो असूल है, ये ज़िंदगी का यानी एक ऐसा असूल है जो आपकी हर जगह पे ये अप्लाई होता है। हैबिट्स में आपकी जो है उसमें पता चलता है आपको, आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे में कोई बैंकरप्सी फ़ाइल करता है तो बैंकरप्सी क्यों फ़ाइल करता है? किसी का पेट बढ़ता है खाने-पीने से, तो वो कैसे बढ़ता है? तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि आप कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली करते रहते हैं। आप खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। कैलोरीज़ या तो आप कंज़्यूम कर रहे होते हैं या आप बर्न कर सकते हैं। अगर आप कंज़्यूम करते रहेंगे तो अचानक क्या होगा? एक दिन ग्रेजुअली करते, 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 करते अचानक आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी या हार्ट अटैक खुदा ना ख़ास्ता हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने पैसे खर्चने शुरू कर दिए, क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ करना शुरू कर दिया, ग्रेजुअली आप करते जाएँगे। एक दिन क्या होगा? एक दिन आपको पता चलेगा कि काम ख़राब हो गया, बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ेगी। इसी तरह रिलेशनशिप्स में है, गुड और बैड। ग्रेजुअली आप उसको बिल्ड करते चले जाएँगे, तो आपको जाके आइंदा आखिर में जाके पता चलेगा कि आपने तो कमाल कर दिया। और अगर आप उसको बुरा करते चले जाएँगे, छोटी-छोटी हरकतें आप बुरी करते चले जाएँगे, आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब करते चले जाएँगे, कुछ देर तो नहीं होगा, ग्रेजुअली आप करते चले जाएँगे। लेकिन अचानक क्या होगा? अचानक तबाही आ जाएगी। और वो जो है ना उर्दू में हम लोग कहते हैं कि वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये वही चीज़ है, ये कंपाउंड इफ़ेक्ट है। तो ये जो कंपाउंड इफ़ेक्ट है, ये दुनिया के हर आपकी लाइफ़ के साथ रिलेटेड किसी भी जगह पे, वो यही होता है कि ग्रेजुअली देन सडनली, फिर एकदम हादसा होता है, एकदम हार्ट अटैक होगा। तो एकदम जो है द सन ऑल्सो राइजेज़ में अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ये आपको दुनिया का और ज़िंदगी का एक उसूल बता दिया और उसने कहा कि ये मैंने आइडिया जो है वो डैरेन हार्डीज़ से लिया है, जो कि कंपाउंड इफ़ेक्ट के ऊपर बात करता है। और सेठ गॉडिन्स उसका जो ड्रिप का कॉन्सेप्ट है उसी तरह वो कहता है कि इस तरह होता है। यानी आप लेज़ीनेस शो करते चले जाते हैं, फिर एक दिन आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है कि आप तबाही हो जाती है आपकी। इसी तरह दीमक है, वो एकदम नहीं घर को गिराती, वो लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है, फिर एकदम पता चलता है कि वो सब कुछ खोखला हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रेजुअली एंड सडनली। तो ये जो चीज़ है, ये अमेरिकन्स के साथ हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से ये शुरू हुए हुए हैं, कहाँ से शुरू हुए हुए हैं। कोई इन्होंने खित्ता नहीं छोड़ा, कोई इन्होंने ऐसा मुल्क नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने बेड़ा गर्क ना किया हो।
اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے اس کو بیان کیسے کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو اسی براؤن یونیورسٹی نے جو ایسٹیمیٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ اوور 8,01,000 لوگ جو ہیں یعنی 8,01,000 لوگ جو ہیں وہ پوسٹ 9/11 جو جنگیں انہوں نے کی ہیں اس میں مارے گئے ہیں ڈائریکٹ وار وائلنس کے اندر, اور اس سے کہیں زیادہ جو ہیں جو کہ انڈائریکٹ ہیں. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 3,35,000 سویلین سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں ان کے ایسٹیمیٹس ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ 37 ملین جو ریفیوجیز ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے ذرا. فیڈرل پرائس ٹیگ جو ہے جو ان جنگوں کے اوپر آیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنا ہے؟ 6.4 ٹریلین ڈالرز. 6.4 ٹریلین ڈالرز. اور اس وقت یہ جو حکومت ہے امریکہ کی 85 ملکوں میں, ذرا امیجن کریں 85 ملکوں میں کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں, کاؤنٹر ٹیررزم مشنز میں اس وقت انوالوڈ ہے. 85 ملکوں میں اس وقت جنگ کر رہی ہیں. کیسے یہ بچ سکتے ہیں؟ اور پھر صرف یہ نہیں ہے, پھر یہ جو وارز ہیں یہ ہیومن رائٹس وائلیشن لے کے آتی ہیں ساتھ. پھر سول لبرٹیز کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ سب کچھ جو ہے اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. آپ عراق کو دیکھیں, آپ شام کو دیکھیں, آپ لیبیا کو دیکھیں, کیسے انہوں نے قذافی کو ادھر مارا, لنچ کیا اس کو. تو ابھی بھی جو صورتحال ہے اس سے یہ سبق نہیں سیکھ رہے. ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھنا, اور جو ہوا وہ ٹھیک ہو گیا, وہ ہمارے اس میں کوئی غلطی نہیں تھی, وہ تو انہوں نے جنگ ہی نہیں لڑی. تو اس کے اوپر ایک سیریس قسم کی جو انٹروسپیکشن ہے, پالیسی انٹروسپیکشن, اس کی ضرورت ہے. دوسری طرف میں آپ کو لیٹسٹ رپورٹ بتا دوں کہ جو امریکی وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کابل میں جو لوگ ہیں امریکنز ہیں ان کی ذمہ داری ہم حفاظت کی نہیں لے سکتے. وہ خود اگر آنا چاہیں ایئرپورٹ تک تو آ جائیں, ہم ان کے اوپر ان کے کوئی اس طرح کے انتظامات نہیں کر سکتے کہ ان کو جہاں پہ وہ ہیں ادھر سے ایئرپورٹ پہ لے کے آئیں. یعنی واٹ اے جوک. یعنی آپ ایک سپر پاور ہے سو کالڈ, اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ابھی, اور اپنے لوگوں پہ کھڑے کر دیے کہ جو آپ کے وہاں پہ سٹک ہوئے ہیں. آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خود آ جائیں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ, وہاں سے ہم آپ کو لے جائیں گے, لیکن ہم آپ کو خود لا نہیں سکتے وہاں سے. یعنی بے بسی کی اور احمقانہ حرکت کی انتہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ابینڈن کر رہے ہیں. یہ آپ کا حال ہے. اچھا دوسری طرف سگار کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو میرے پاس جو فگرز آئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ اس جنگ میں امریکہ کی فتح ناممکن تھی. انہوں نے کہا کہ وکٹوریس افغانستان withdrawal واز امپاسبل ٹو اچیو. یہ سگار جو ان کا ایک انسپیکٹر جنرل ہے جو کہ جنگوں کو دیکھتا ہے, یہ انہوں نے رپورٹ دی, اور یہ ابھی انہوں نے اسی ہفتے رپورٹ دی, اور یہ ٹیوزڈے والے دن رپورٹ آئی ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جنگ جیتی جا ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس میں اسٹریٹجی نہیں تھی, کوئی اسٹریٹجی تھی نہیں, کوئی آبجیکٹیوز تھے ہی نہیں, مشن تھا ہی نہیں. تو یہ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ہے اینڈ افغانستان ریکنسٹرکشن کے سگار کے, انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا ہے کہ جناب اس میں آپ کی جو شکست تھی وہ اس میں مضمر تھی, میری تعمیر میں مضمر تھی صورت خرابی کی. تو اس لیے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے, انہوں نے تباہی وہاں پہ کی ہے, لوگوں کو مارا ہے, اپنے لوگوں کو مارا ہے. اور میں کسی وقت آپ کو ٹائم ملے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی جو اپنے لوگوں کے اوپر کاسٹ آئی ہے, ایک تو یہ ہے نا جنگ کی کاسٹ ہوئی ہے, جو ان کے اپنے اوپر اپنے لوگوں کو جو ویٹرنز ہیں جنگ کے, ان کے اوپر ان کی کتنی کاسٹ آ رہی ہے وہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. وہ بھی 2.5-3 ٹریلین ڈالرز تک پہنچتی ہے. یعنی ان کے جو اپنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں جن کے اڑے ہیں یا کچھ بھی ہوا ہے, کچھ کو مینٹل ٹارچر کے میں وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں, تو ان کی جو کاسٹ آئے گی اور جو ان کے انشورنس اور ان کے میڈیکل کے خرچے, وہ 2.5-3 ٹریلین ڈالرز تک جائے گی.
آپ ذرا امیجن کریں آپ، یہ کتنا بڑا انہوں نے ایک بلنڈر کیا ہے، اور ان کی پالیسی کا بلنڈر ہے کہ آپ دنیا میں جا کے تباہی کرتے ہیں، اڑاتے ہیں لوگوں کو، مارتے ہیں لاکھوں لوگوں کو، آپ ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے ایک بہانہ بنا کے آپ ان کو مار دیتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر نہیں آئے گا؟ آپ کے لوگ جو ہیں وہ پاگل نہیں ہوں گے؟ آپ کے لوگ جو ہیں وہ میم نہیں ہوں گے؟ آپ کے باڈی بیگس نہیں آئیں گے پھر؟ اگرچہ کم آئیں گے لیکن آئیں گے تو صحیح، اور اس کا امپیکٹ تو آئے گا، اس کو وہ چیزیں آپ کو ہانٹ تو کریں گی۔ تو اس لیے اللہ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے کہ یہ کام آپ چھوڑ دیں، دنیا میں کچھ سکون بھی لینے دیں لوگوں کو۔ دنیا میں ہر قسم کے کلچرز ہیں، ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کی طرح ہو جائے۔ ان کلچرز کو رسپیکٹ کرنا سیکھیے، ان کو عزت دینا سیکھیے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف کلرز بنائے ہیں، مختلف لوگ بنائے ہیں، ایک ڈیزائن ہے اس دنیا کا، اس ڈیزائن کو ڈسٹرب مت کریں۔ جب آپ ڈسٹرب کریں گے تو پھر آپ کو وہ ہانٹ کرے گا، اور ہانٹ بھی ایسا کرے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ جو بھی آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ریگ ٹیگ لوگوں نے، جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، انہوں نے آپ کو کیسے بھگایا وہاں سے۔ اسے کچھ سبق سیکھیے اور دنیا کو کچھ سکون لینے دیجیے، خود بھی لیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔